الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے اعظم آیت، اس کے سلسلہ میں بات جاری ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا بیان ہوا تھا قل هو اللہ کے پس منظر میں، تو آج انشاءاللہ آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے. یہ صفات کا بیان ہے، پہلے لفظوں کے معنی اور اس کے بعد اس آیت پاک میں جو دلائل اللہ پاک نے دیے ہیں ان دلائل کا بیان. تو سب سے پہلے فرمایا کہ لا الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. کیوں کہ مختلف قسم کی مشرکانہ قومیں مختلف قسم کے الہ مانتی رہی ہیں، تو اللہ پاک نے لا الہ کہہ کے فرمایا نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا نہ کوئی اصلی نہ کوئی ذلی، نہ کوئی خدا نہ کوئی خدا زادہ، جیسے کہ مشرک لوگ کہتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس ایک وحدہ لا شریک. ان کا عقیدہ یہ تھا مشرکانہ مذاہب میں کہ جو معبود اعظم ہے، جس کو ہندو حضرات ایشور کہتے ہیں، جس کا نہ کوئی فوٹو ہے نہ کوئی بت ہے، نہ اس کو کسی نے دیکھا، نہ اس کے ماں نہ باپ نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، اس کے بارے میں وہ بالائے ادراک ہے. ان کا دو لفظ انہوں نے لکھیں گے، بالائے ادراک، عقل سمجھ سے بالا. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہے ایشور اور اس کے ماتحت ہیں بہت سارے خدا اور دیوتا. ان سب کے خیالات کی نفی اللہ پاک نے کر دی لا الہ. آگے فرمایا الحی، یعنی لفظوں کے معنی آیت الکرسی کے پہلے بات کر لیں، اس کے بعد اس میں جو دلائل بیان ہوئے ہیں ان کی بات ہوگی. الحی، جس پر کبھی فنا نہ آئے، جو عدم سے وجود میں نہ آئے. جیسے ہم تھے کہ ایک وقت تھا ہمارا نام و نشان نہیں تھا، پھر ہم پیدا ہوئے، اور ایک وقت ہوگا کہ پھر ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا. یہ صفت ہے اللہ پاک کی ذاتی. وہ ہمیشہ زندہ، ازلی، ابدی ہے، اور صفت حیات یعنی زندہ ہونا اس کی ذاتی صفت ہے، کسی کی عطائی نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے سب عطائی. موت اس پر نہ کبھی پہلے طاری ہوئی اور نہ کبھی موت اس پر طاری ہوگی. اب دیکھیں قرآن مجید جو ہے ایک ایک لفظ کے پیچھے ان غلط خیالات کا رد ہے جن کو ہم چاہے جانتے ہوں چاہے ہم نہ جانتے ہوں. اگر ہم نے ان لوگوں کے مذاہب کو پڑھا ہو تو پھر
ہر بات ہر فکرے کے بعد یہ منہ سے نکلتا ہے کہ یہ نبی امی نے بتایا ہے اور ان کو خدا ہی بتا سکتا ہے، ورنہ ان کے پاس تو کوئی لائبریری نہیں تھی۔ اس کا مطلب وہ خدا کے سچے رسول تھے۔ تو اب یہ کہنا کہ اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی اور نہ کبھی طاری ہوگی، اس کی کیا ضرورت پیش ہے؟ اس لیے کہ مشرکانہ اقوام عام طور پر اس عقیدے کی قائل تھیں کہ ان کا خدا دن سال کے کسی مخصوص دن کو مر جاتا تھا، اگلے دن زندہ ہوتا تھا، اور وہ دن ان کی عید کا دن ہوتا تھا۔ یہ بحیرہ روم جو ہے اس کے ساحل پر جتنی مشرکانہ قومیں تھیں، ان کا خیال تھا کہ ان کا خدا فلاں فلاں تاریخ کو مر جاتا ہے اور دوسرے دن خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ ہر سال اس تاریخ کو خدا کا پتلا بنا کر جلایا جاتا کہ اب وہ مر گیا ہے، اور اس کے دوسری صبح اس کے جنم دن کی خوشی میں رنگ رلیاں شروع ہو جاتی۔ اسی طرح ہندو حضرات کے ہاں بھی اوتار جو ہیں وہ مرتے رہتے ہیں، دیوتا مرتے رہتے ہیں، پھر جنم لے لیتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی حضرات کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جب ان کو صلیب دی گئی، یعنی پھانسی کی سزا دی گئی، تو وہ فوت ہو گئے اور 3 دن 3 رات قبر میں رہے، اور تیسرے دن جو ہے وہ خود بخود، یعنی یہ پرانے جو مذاہب ہیں ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ تو نبی امی کے ذریعے اللہ پاک نے بتایا کہ الحی، نہ اس پر کبھی موت پہلے آئی ہے نہ کبھی آئندہ آئے گی۔ القیوم، جو خود اپنی ذات کے بل بوتے پر قائم اور دوسروں کے قیام اور بقا کا ذریعہ، دوسروں کو قائم بھی رکھتا ہے، کھڑا بھی رکھتا ہے، اور ان کو باقی بھی رکھتا ہے جب تک وہ چاہے۔ مخلوق کی تخلیق اور اس کا انتظام اور مخلوق کو قائم رکھنے والا القیوم، یہ ہے صفت فعلی۔ پہلی تھی صفت ذاتی الحی، زندہ، یہ صفت فعلی کی کام کرتا ہے وہ، اور یہ الحی القیوم یہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسم اعظم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب مردہ زندہ کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ الحی القیوم کے نام سے اٹھ لو۔ اب جناب وہ خود اپنی ذات سے قائم ہے، تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ سورہ فاطر ہے، 35 نمبر سورت ہے، 41 نمبر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے۔ یہ ہے القیوم۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنہ اونگ، نوم نیند، نیند کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے پروسیس کی نفی کر دی کہ مجھ پر یہ حالت طاری نہیں۔ اونگ ابتدا ہے نیند کی، اور نیند جو ہے وہ اس کی انتہا ہے اونگ کی، تو ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے پروسیس کی نفی کر دی کہ یہ مجھ پر ایسی حالت طاری نہیں ہوتی۔ تو یہ صفت قیومیت کی تاکید ہے کہ میں کائنات کو اسی صورت میں تھامے رکھ سکتا ہوں جب میں خود غافل نہ ہوں، اور نیند میں تو آدمی کو ویسے ہی نہیں پتہ ہوتا۔ اس کو موت کی بہن کہا گیا ہے کہ آدمی زندہ وہ سویا ہوا اور مردہ ایک برابر۔ تو یہ صفت قیوم کی تاکید ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس لیے کہ ہندو حضرات ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مالک جو بالائے ادراک ہے، یعنی چھوٹے موٹے دیوتا کی وہ بات نہیں کر رہا ہے، جو قادر مطلق ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو اصلی والا ہے۔ وہ مالک جو بالائے ادراک ہے 1000 سال کی گہری نیند سو گیا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا تاخذہ۔ اب رسول کریم علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما رہے، پھر مدینہ میں تشریف فرما رہے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہندو حضرات کا عقیدہ کیا ہے، نہ انہوں نے یہ وید اور قرآن پڑھے تھے۔ کیا ثابت ہوا؟ خدا کے سچے رسول تھے۔ اب یہود و نصارہ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تورات ہے، اس میں لکھا ہوا ہے
اس کی کتاب ہے خروج، تورات 5 اپنی بولی میں کہیں تو 5 سورتوں کے مجموعہ کو تورات کہتے ہیں، ان کی بولی میں 5 کتابوں کے مجموعہ کو تورات کہتے ہیں۔ تو ان میں کتاب خروج ہے، اس کا 31واں باب ہے اور 17 نمبر آیت ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے 6 دنوں میں یہ کائنات بنائی، یہی ہمارا عقیدہ، لیکن جو اگلا فقرہ انہوں نے جوڑا ہے وہ اسلام نہیں مانتا۔ اور پھر 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا، تھک گیا تھا، 6 دن میں کائنات بناتے ہوئے تھک گیا تھا، اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ عیسائی حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ پال نے عبرانیوں کے نام جو خط لکھا ہے اس میں 4 باب کی 4 آیت میں بالکل یہی بات لکھی ہے کہ 6 دن میں زمین آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا۔ اسلام کا خدا جو وحدہ لا شریک ہے وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ہمیشہ خبردار رہتا ہے، ہر شے سے واقف ہے، غفلت، سستی اور تھکن سے ماورا۔ لہو ما فی السماوات والارض، لہو پہلے آ گیا تو عربی گرامر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کا ہے، کیا؟ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، ساری کائنات صرف اور صرف ایک خدا کی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو مشرکین تھے وہ اپنے دیوتاؤں کو وہ پوری کائنات کا مالک نہیں کہتے تھے، انہوں نے الگ الگ شعبے بانٹ رکھے تھے۔ جیسے ہندو حضرات کے 3 خدا ہیں، ایک ہے برہما، ایک ہے وشنو، ایک ہے شیوا۔ برہما خالق کائنات ہے، وشنو رب ہے، یعنی جو بھی ضرورت ہو مخلوق کی وہ پوری کرتا ہے، پالنے والا، اور شیوا جو ہے وہ موت دینے والا ہے۔ ان کے ہاں موت سے مراد زندگی ختم ہو جانا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف نہیں ہے وہ خدا، بلکہ وہ ہم کو ایک نئی شکل میں جنم دیتا ہے۔ تو الگ الگ شعبے ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر آگے مختلف ہیں دیوتا، ان میں سے ایک اگنی دیوتا آگ، وہ مردوں کو اس لیے جلاتے ہیں کہ اگنی دیوتا ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو جلا دیا جائے مرنے کے بعد تو ان کے عقیدہ کے مطابق اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر اس کو جلایا نہ جائے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر اس کی جو راکھ ہے وہ دریائے گنگا میں بہا دی جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، کیونکہ گنگا دریا نہیں دراصل دیوی ہے۔ یہ 2 بہنیں ہیں، ایک کا نام گنگا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں گنگا دریا، وہ کہتے ہیں بھائی آپ سمجھتے ہیں اصل میں یہ دیوی ہے، 2 بہنیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام گنگا ہے، تو جو اس کا پانی جس کو مس کر جائے گا اس کے گناہ دھل جائیں گے۔ یعنی انہوں نے الگ الگ دیوتاؤں کے لیے شعبے انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ سب کچھ میرا اکیلے کا ہے، کسی شعبے کا کوئی انچارج نہیں سوائے میرے۔ ایک اور کام جو عرب کے لوگوں نے کیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر علاقے کا الگ خدا تھا، ہر قبیلے کا الگ خدا تھا، اور ایک خدا دوسرے کے علاقے میں دخل نہیں دیتا تھا، جیسے کہ ایم این اے دوسرے کے ایم این اے کے علاقے میں دخل نہیں دیتا۔ انہوں نے 360 بت بنائے ہی اس لیے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ کوئی ایک دیوتا پورے عرب کا انتظام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ لہو ما فی السماوات والارض، صرف اسی کا ہے سب کچھ جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ایسا ہے کہ جو اس کے سامنے کوئی بات کر سکے، یعنی اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، سوال کرنا لیکن دراصل مقصد انکار کرنا ہوتا ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے۔ اس کا مطلب کہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو شفاعت ہے یہ مختلف قوموں کا بہت بڑا عقیدہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا عقیدہ نہیں جس کی اللہ نے تردید فرمائی ہے۔ یہ عیسائی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک درمیانی ہے، میڈیٹر، ثالث، اور وہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ سیدہ مریم
پروٹیسٹنٹ نہیں مانتے لیکن کیتھولکس ان کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان سے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کر، اے خدا کی ماں تو خدا کے سامنے، باپ کے سامنے ہماری سفارش کر۔ تو اللہ پاک نے اسی طرح یہ جو عرب کے جو مشرک تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے، لات منات عزا، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور جتنے باقی بت ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ یونس ہے 10 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں جو سورہ یونس کی ہے یہ بتایا کہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جس کا اسے علم نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں، کہ میرا بھی کوئی شریک ہے، کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، تم مجھے نئی بات بتا رہے، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ تو یہ جو مختلف مذاہب ہوئے ہیں ان میں عقیدہ شفاعت بنیادی عقیدوں میں سے ایک تھا کہ جو بھی ہم کر لیں ہمارا کوئی نہ کوئی سفارشی ایسا ہے جو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے گا اور ہمیں معافی دلا دے گا۔ اور جب کسی کو یہ پتہ ہو کہ اتنا بڑا دفتر ہے، اتنے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، میرا کام فلاں سیٹ والے نے کرنا، تو اس کو باقیوں کی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے آپ کبھی مشرک کے منہ سے اللہ کا لفظ نہیں سنیں گے۔ وہ جس کو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے وہ صرف اسی کو پکارے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیوں اس کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے کسی کی، کہ وہ مخلوق سے پہلے جو واقعات ہوئے ان کو بھی جانتا ہے، جو بعد والے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یعنی اس کی زندگی کو تو وہ جانتا ہی جانتا ہے۔ تو خدا کے علم میں سفارشی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے کہ جناب آپ کو علم نہیں ہے، یہ آدمی بے گناہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو ازل سے اب تک کا عالم ہوں۔ تو جہاں جہاں اللہ پاک کے بارے میں یہ شفاعت کے رد کا ذکر آیا ہے یا شفاعت کا ذکر آیا ہے تو وہیں وہیں اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں اپنے علم کا ذکر کیا ہے کہ میرے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا سفارش، مجھے پتا ہے ساری بات کا، سفارش ہوگی لیکن بھیجنے ہی اس کی اجازت۔ کوئی بھی مخلوق میں سے اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتا۔ قیامت والے دن سیدنا جبریل تمام فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، بات نہیں کر سکیں گے، کوئی بول نہیں سکے گا، الا سوائے اس کے من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس کو اللہ اجازت دے بات کرنے کی اور وہ بات بھی ٹھیک کرے۔ ایسا نہ کہے کہ اس آدمی نے پوری دنیا کو دکھ دیے، اس نے پوری دنیا لوٹ لی، چنگیز خان نے 3.5 کروڑ قتل کیے، ہمارا مرید تھا لہذا کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بات بھی ٹھیک کرے، یہ بھی شرط ہے۔ اور یہ جو اولیاء اللہ، انبیاء کرام، نیک لوگ، یہ بالکل سفارش کریں گے لیکن خدا کی اجازت سے، اور جن کے بارے میں خدا اجازت دے، تاکہ ان کو پتہ چلے لوگوں کو کہ جن کو ہم دنیا میں ایسے ہی سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کو پتہ چلے کہ خدا کے دربار میں اس کا بڑا درجہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی آدمی اللہ کا علم سارے کا سارا حاصل نہیں کر سکتا۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کو گھیر نہیں سکتا، نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ فرشتہ۔ عیسائی حضرات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا، نعوذ باللہ، کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اکلوتے بیٹے ہیں، کائنات انہی کے وسیلہ سے بنی ہے، دنیا جہان کے انہوں نے درجہ دے دیا۔ لیکن علم میں جب بات آ گئی تو وہ انہوں نے پوچھا، شاگردوں نے، قیامت کا ذکر حضور فرما رہے تھے، شاگردوں نے پوچھا کہ سرکار وہ گھڑی کب آئے گی؟ استاد وہ گھڑی کب آئے گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، اور اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ یعنی یہ انجیل کے الفاظ ہیں کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، اور الا بما شاء، کہ اللہ کا علم کوئی نہیں حاصل کر سکتا سوائے اس کے جس کو جو دینا چاہے نبیوں کو دیا اس نے۔ یہ سارا جتنی بھی وہ دین کی ہدایت تھی ساری خدا نے دی ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا ہمارے سارے آنکھوں پر،
اس کو نہ میں نہ کوئی آدمی ماپ نہیں سکتا، وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کتنا علم دیا ہے، تو ہم کو کوئی بھی ایسا جھگڑا بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اور اپنی حکمت اور مسلط کے مطابق علم دیتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، شیخ سعدی نے اس کو حکایت کی صورت میں بیان کیا ہے کہ سرکار وہ اپنے رہائش کے پاس ہی وہ ایک کنویں میں ڈالے گئے تھے تو آپ کو پتہ نہیں چلا، رو رو کے ساری عمر آپ کی نظر جاتی رہی، لیکن مصر سے کرتا چلا تو آپ کو خوشبو آ گئی، یہ کیا راز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی مقصد کیا تھا کہ جتنا علم اللہ دیتا ہے نبیوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا ایک شعر ہے، کیا بات ہے، گہے برتار میں اعلیٰ نشینم، کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں اللہ کی مرضی سے کبھی ہم اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا نظر آتی ہے، گہے پر پشتے پائے خود نہ بینم، کبھی پاؤں کے نیچے نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر کیا ہے۔ تو اللہ نے جب چاہا بتا دیا، جب نہیں چاہا تھا تو نہیں بتایا۔ وسع کرسیہ، اس کی حکومت تمام کائنات پر، وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، اسے کوئی نہیں گھیر سکتا۔ تو اس سے مشرکین کی ان عقائد کی بھی تردید ہوگی کہ خدا مجسم ہے اور کسی ایک جگہ پر محدود ہے۔ کرسی سے مراد حکومت، قدرت اور علم الہی لیا گیا ہے، چونکہ خدا خود بالائے ادراک ہے، لہذا اس کی صفات بھی ہماری سمجھ سے بالا ہیں، جیسا اس کو اس کی شان کے لائق ہے ویسے۔ ولا یعودہ حفظہما، کائنات کی حفاظت سے تھک کر وہ کسی شریک کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کائنات کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے کہ اسے کسی شریک، مددگار یا آرام کی ضرورت پڑے۔ کائنات کی حفاظت فرمایا اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آخر میں آ کے کہہ دیا کہ بھئی یہ نہ سمجھنا کہ اب تم نے اللہ میاں کو پورا سمجھ لیا ہے آیت الکرسی سے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عقل سمجھ سے پرے سے پرے۔ علی یہ نیگیٹو ہے، سمجھ سے بالا تر، سلبی، تمام صفات نقص کی نفی کر دی، اور سارے عوارض جتنے بھی کوئی ایک مخلوق کو ہو سکتے ہیں، جتنی بھی کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، وہ سب کی نفی کرتی، مرتبہ کے لحاظ سے بہت عالی شان۔ العظیم یہ پازیٹیو ہے، ایجابی ہے، رفیع القدر اونچی شان والا، تمام اچھی صفات کا کمال درجے میں مالک، تمام کمال کا اس بات، اور جس کے مرتبہ کی نہ انتہا ہو نہ اس کی کوئی طے ہو جو دریافت ہو سکے۔ یہ دونوں لفظ کہہ کے فرما دیا کہ اب تم یہ نہ سمجھ لینے کہ آیت الکرسی سے یہ ہم سمجھ لیں کہ جناب ہم نے پوری طرح سمجھ لیا اس کو، نہیں، وہ عقل سمجھ سے بالا ہے۔ اب اس میں جو دلائل بیان ہوئے ہیں آیت الکرسی میں، پہلے لفظوں کی تشریح تھی، اب جو اس میں دلائل بیان ہوئے ہیں ان کا میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں اس کی جو شان ہے کہ سلسلۃ الاحادیث احادیث صحیحہ 972 نمبر حدیث ہے، علامہ البانی کی کتاب، انہوں نے نسائی، طبرانی، مجموعہ الزوائد کے حوالے سے لکھا، وہ روایت بیان کی ہے، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد، یہ میں نے صفحہ بعد میں رکھا تھا کہ ہمارے ساتھی بھی آ جائیں، سب کو فائدہ ہو اس کا، ورنہ یہ بات تو پہلے کرنے والی تھی کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، یعنی وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ اب اس پڑھنے سے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ بھائی وہ جنت وہ بیچتا نہیں ہے، وہ پیسے سے نہیں دیتا، وہ فارسی کا فقرہ ہے کہ ببہانہ میدہت، ببہانہ میدہت، قیمتاً نہیں بیچتا جنت، بہانے سے دے دیتا ہے۔ تو کسی کا آیت الکرسی کا بہانہ بن جائے گا، کسی کا کوئی بہانہ بن جائے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جو رسول اللہ کی امت ہے انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ اس کے لیے کو گزارا ہو ہی جائے گا۔ اب اس آیت الکرسی میں نفی اور اس بات کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، پہلے ایک بات کی نفی کی جاتی، پھر اس دوسری بات کا اس بات کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری عقلی دلیلیں بیان کی ہیں اللہ پاک نے۔ پہلے حصے میں اللہ پاک کے وحدہ لا شریک ہونے کا بیان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرے حصہ میں اس کے ہمیشہ زندہ اور اپنی ذات سے قائم ہونے اور ساری مخلوق کو قائم رکھنے کا بیان ہے، جبکہ مشرکین کے دیوتا تو مر جاتے تھے، بلکہ کچھ تو ہر سال مرتے پھر اگلے دن زندہ ہوتے۔ تو
تیسرے حصہ میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی، جبکہ مشرکین کے فرضی دیوتا سوتے بھی ہیں۔ چوتھے حصہ میں بیان ہے کہ تمام کائنات اکیلے ایک خدا کی ملکیت ہے جس میں اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے۔ پانچویں حصہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کی نفی ہے، اور سفارش کے سلسلہ میں دو پہلو بیان ہوئے ہیں کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ پورے قرآن مجید میں صرف ایک سفارش کا ذکر ہے، وہ یہ کہ جو اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور جس کے بارے میں اللہ اجازت صرف اس کے بارے میں ہوگی۔ چھٹے حصہ میں دوسرا پہلو بیان کیا گیا کہ سفارشی خدا تعالیٰ کو کون سی نئی بات بتائے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ماضی سے بھی واقف ہے، مستقبل سے بھی واقف ہے، تو حال سے تو واقف ہوگا ہی۔ چھٹے حصہ میں فرمایا کہ مخلوق کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا خدا تعالیٰ عطا کرے، اس کے علاوہ مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی علم حاصل کرے۔ اور یہی بات فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے جو اللہ پاک نے اعلان کیا تھا اس وقت کی تھی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو خود ہمیں عطا فرمائے۔ ساتویں حصہ میں فرمایا کہ اس کی حکومت اور اقتدار آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ آٹھویں حصہ میں فرمایا کہ کائنات کی وسعت دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ اکیلا خدا اتنی بڑی کائنات کا انتظام کیسے کرتا ہوگا، فرمایا اس کے لیے یہ انتظام کرنا ذرا بھی مشکل نہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اتنی صفات کے بیان کے بعد یہ نہ سوچنا کہ ہم نے خدا کو پوری طرح سمجھ لیا ہے، وہ تمہاری عقلوں سے پرے سے پرے۔ ان آٹھوں صفات کا مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں صرف اسی کا حق ہے کہ اس کو خدا مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ یہ ہے آیت الکرسی کا نچوڑ۔ اب اس کے بعد جو اگلے جمعے انشاءاللہ سورہ الحدید اور سورہ حشر کے آخری جو آیات ہیں ان کے بارے میں بیان ہوگا، اس کے بعد پھر رمضان شریف آ جائے گا، پھر وہ نیا بیان ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید کو خالص کرنے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ ایک خدا راضی ہے تو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں، ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔